مسجد نبوی عبادت کا مرکز تھا، دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا، لیکن ابتدا میں قبلہ بیت المقدس تھا۔ 16 مہینے یا 17 مہینے بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں معراج کے موقع پر نماز تو فرض ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے بھی 2 نمازیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک صبح اور ایک شام کے وقت کی نماز تھی۔ تو وہ کس طرف رخ کر کے اللہ کے نبی فرماتے تھے، ادا فرماتے تھے، تو 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کا جو انداز تھا وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ابتدا میں دل جوئی کے لیے اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تم اپنا قبلہ بیت المقدس کی طرف کر لو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مکہ مکرمہ میں بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ ہو جائے اور بیت اللہ بھی سامنے آ جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کا قبلہ 2 وجہ سے پسند تھا۔ ایک تو اس لیے کہ آپ کی علامات نبوت میں یہ بات تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور آپ کو ملت ابراہیمی پر عبادت کرنا پسند تھا۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ ہو جاتا اور بیت اللہ کی طرف بھی قبلہ ہو جاتا۔ بہرحال دونوں رائے محدثین کی ہیں۔ اب مدینہ منورہ میں 16 مہینے گزر گئے، 17 مہینے گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تو تھا کہ اللہ رب العزت میرا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیں گے، تو بار بار آپ اپنی نگاہ اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند آئی، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم عن قریب آپ کا قبلہ ایسا کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ پھر فوراً حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ آپ بیت اللہ کی طرف کر دیجئے، جہاں کہیں تم ہو تمہارا قبلہ اب بیت اللہ ہوگا۔